أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جو آیات تلاوت کی گئی ہیں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورت ہے سورۃ القدر، 30واں پارہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد انعام نقشبندی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور انتہائی خوبصورت لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل شو میں جناب آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ماہ سیام اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے، اور جہاں اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہیں پر اس بار موسم بھی شدید گرم ہوتا جا رہا ہے، اور موسم گرما کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھا کہ لاہور سمیت ملک بھر کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں بھی آ گئے ہیں، اور گرمی کی شدت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب ابھی اپریل میں ہی جون جولائی والی گرمی کا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو گرم اور حالت غیر ہونے والی یہ جو گرمی ہے انسان کو بہت سی پریشانیوں کی نوید بھی سنا رہی ہے۔ گرم لو کے چلنے سے اکثر لوگوں کی طبیعت بھی ناساز ہو جاتی ہے، جن کا باہر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو گرمی کی شدت میں انسانی جسم میں بہت ساری تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جسم میں موجود پانی کی کمی اور حالت غیر ہونا ایک عام بات ہے۔ تو اس موسم میں خود کو ہم نے کیسے محفوظ رکھنا ہے، ہیٹ ویو کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کون کون سی جو ڈائٹ ہے یا کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ کھا کر ہم اس کی جو شدت ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہبہ عثمان ہے، جو کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہبہ، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر ہبہ، رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان آتا ہے، سال بعد آنا ہوتا ہے،
اس کو ہم ایز اے ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہم کہتے ہیں ہماری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا ایک ونڈو کھل جاتی ہے سحری افطاری سے سحری تک وہ ہم نے کھانا ہے اور سارا دن ہم نے فاسٹنگ گزارنی ہے. اور یہ بہت اچھا ایک ویٹ لاس جرنی کے لیے یہ بہت اچھا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے بلیسنگس کی ہے جس کو ہم اویل نہیں کرتے, اور عوام جو ہے نا اس کو ویٹ کم کرنے کے بجائے اس میں ویٹ گین کر جاتے ہیں اور پوچھتے پھر یہ ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, سارا دن تو ہم بھوکا رہتے ہیں اور پھر بھی ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. پھر بھی ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں پتا جو ہم افطاری میں کھا رہے ہوتے ہیں نا فرائیڈ آئٹمس. لیکن دیکھیے آخری ایام چل رہے ہیں رمضان کے, اور آج ہم دیکھیں گے کہ کل ہمارا جو آخری روزہ ہوگا یا پھر کل ہم عید کی نماز پڑھ کے عید منائیں گے. لیکن ڈاکٹر ہبا, جیسے میں بات کر رہی تھی کہ موسم بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, گرمی بڑھتی جا رہی ہے, اور محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہیٹ ویو کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو ہیٹ ویو جب آتی ہے تو بہت ساری تبدیلیاں بھی ہمارے جسم میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو گرمی کی شدت ہے اس سے کس طرح ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں, کیا کریں اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے, کیونکہ رمضان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہماری کیا روٹین ہونی چاہیے؟ پہلے تو رمضان میں یہ روٹین ہونی چاہیے کہ افطاری میں آپ کوشش کریں کہ آج کل واٹر میلن بہت زیادہ ان ہے. واٹر میلن اب تو میرے خیال سے فالسا بھی آ گیا ہوا ہے, تو ان کے جوسز کا استعمال آپ یہ نہیں, میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری میں جو بھی افطاری آپ افطار کریں اس میں سب سے پہلے آپ نے کھجور اور پانی سے کھولیں, اپنی ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 8 سے 10 گلاس پانی آپ لگا لیں کہ آپ نے, اب تو طاق رات ہے انسان جاگتا ہے, تو کوشش کریں نہ کہ آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹ میں فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں ساتھ میں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈرنک جو آپ کی واٹر انٹیک ہے اس کو بہتر کریں. ہم تو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ORS کا استعمال زیادہ کریں, کیونکہ اس میں الیکٹرولائٹ آپ کے بیلنس ہو جاتے ہیں, اور جتنے کم آپ پانی پی سکتے ہو اس میں آپ کی پوری باڈی کی ڈی ہائیڈریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے اگر پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں ORS سوٹ نہیں کرتا تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹاکس کا استعمال کریں. ڈیٹاکس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ لیمن اور ایپل سائڈر ونیگر ایڈ کریں, ناٹ کمپلسری. آپ سمپل ویجیٹیبلس کا ڈیٹاکس آپ سارا مطلب افطاری سے لے کر سحری تک اس کا استعمال کریں, اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میٹابولائز بہت اچھے طریقے سے ہوگی, اور آپ کی ڈی ہائیڈریشن آپ کو اس طرح کیور ہوگی کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ میں سارا دن رمضان میں بھوکا ہوں اور میں پیاسا ہوں اور میں نے اپنی ہائیڈریشن کمپلیٹ نہیں کی. اب بات آ جاتی ہے کہ رمضان کے بعد گرمی ایگزیکٹلی, کیونکہ اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے, بلکہ ختم ہو ہی چکا ہے یہ کہیں گے تو, لیکن رمضان کے بعد کی پھر ہماری کیا روٹین ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی شدت مزید بڑھے گی اب؟ بالکل ایسے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی بوٹل میں یا تو ڈیٹاکس کا استعمال نہیں, کیونکہ افورڈیبل نہیں ہے, تو ایک مطلب 50-60 روپیز کا ORS کا پیکٹ آتا ہے. اچھا, آپ اس کو 1.5 لیٹر کی بوٹل کو ORS آپ ایز اے ڈرنک, اس میں آپ انہینسمنٹ بھی کر سکتے تو اس میں لیمن زیادہ ایڈ کر لیں آپ, اس میں جو ہے سالٹ تھوڑا سا اور ایڈ کریں. BP کے مریض اس چیز کا اوائڈ کرے. شوگر فری کے آج کل ORS آ چکے ہیں, ڈائبٹیز اور شوگر کے مریضوں کے لیے ہے کہ وہ اس کا استعمال, بڑی سہولت ہاں جی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ پیشنٹ اتنا پانی نہیں انٹیک کر پاتا, تو اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 گلاس پینا, وہ ORS کے اگر 2 گلاس پی لے تو وہ نارمل پانی کے 4 گلاس 5 گلاس کے ایکول ہے. کیونکہ نمکیات آپ کی باڈی کی ساری ڈی ہائیڈریشن وہ اس کو اس سے کیور کر رہا ہے, ایکولائز بیلنس کر رہا ہے آپ کی باڈی کو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ باڈی کو, اگر آپ کے پاس ORS اویلیبل نہیں ہے تو میں جو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کے پاس لیمن ہے, لیمن کا استعمال زیادہ کریں. اسپنجی جس کو لیمن پانی کہتے ہیں, اس کو آپ روٹین میں اپنے پاس, جیسے آپ صبح دوپہر شام 1 گلاس پیتے ہیں. اور اب کیونکہ لیمن کسی کو سٹرس سے الرجی ہوتی ہے, کیونکہ ہر سمٹمز ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ پیشنٹ کہتا ہے ہم سٹرس نہیں لے سکتے, واٹر میلن کا استعمال کریں. واٹر میلن کو اب پیشنٹ کہتا ہے کہ اب ہم 2 سے زیادہ واٹر میلن کی پھانکیں نہیں کھا سکتے, ہم سے نہیں کھایا جاتا ہے, تو میں ایڈوائس یہ کر دیتی ہوں کہ آپ اس کو جوس بنا لیں. واٹر میلن کا جوس لیں, وہ نہ کہ آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ. لیکن جو ہم کھائیں گے ہول فروٹ کھانے میں اور جوس میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے. دیکھیں ہول فروٹ میں آپ 2 پھانکیں صرف کھا کر آپ کا ٹمی فل ہو جاتا ہے, فلنس فیل ہونے لگ جاتی ہے. جوس کا کیا فائدہ ہے کہ جوس میں آپ 1 گلاس میں کم سے کم بینا آدھا تربوز کے 2 گلاس بنتے ہیں. اگر آپ 2-3 کلو کا تربوز ہے تو اس کا جو ہے نا آپ کے 2 سے 3 گلاس بنیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو آن دا اسپاٹ ڈائریکٹ ان کا ریزلٹ نکالنا ہوتا ہے. ان کی اسکن بہتر ہونی چاہیے, ان کی اسکن میں ہائیڈریٹڈ ہونی چاہیے, ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. تو کیوکمبر, واٹر میلن, فالسا, یہ ساری چیزیں ہم ایز اے ان کے نیوٹراسیوٹیکل یوز کرتے ہیں کہ ان کی باڈی جو ہے نا ان کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دے اور ہائیڈریٹڈ رکھے. کیونکہ گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہونٹ خشک ہوتے ہیں, ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتا ہے, اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے, مطلب کہتے ہیں وائٹامن ڈی مل رہا ہے سن سے, لیکن وہ سن بیسیکلی ہمیں جو ہے نا اس کی شعاؤں سے ہماری اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے.
ان ایون ٹون اسکن ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پانی کا استعمال, اگر دیکھیں 8 گلاس آف واٹر اگر میں نے کہا ہے, تو اس میں اگر آپ 4 گلاس میں سے 2 گلاس ORS کے پیتے ہیں, 2 گلاس پانی نارمل کے پیتے ہیں, 2 گلاس اگر آپ نے جوس کو لے لیا اور 2 گلاس کسی اور چیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو آپ کے واٹر انٹیک پوری باڈی کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کہاں سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہوں گے؟ ہم وہ 1 گلاس پانی پی کر 2 گلاس پانی پی کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سارے دن کی ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا کمپلیٹ کر لی, اور وہ ہمارے لیے بہت انف ہے, کیونکہ آگے گرمی ہے. ہاں ایک اور ایڈوائس ہے, ستو کا استعمال کریں. اس کے کیا فائدے کیا ہیں, فوائد ستو سے تو ویٹ لوز بھی ہوتا ہے. اچھا, ستو سے آپ کی جو ہے نا آپ کی اسکن بھی گلو ہوتی ہے. ستو سے آپ کا اسٹمک ڈائجیشن سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے. ستو سے آپ کی مسل اسٹرینتھنگ بہت اچھی ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ستو کے اندر شکر گھول کے دبا دب اور چینی ڈال کے وہ بنایا جاتا ہے. پلین ہم جو ستو کی ڈرنک کہتے ہیں اس میں ٹھنڈا پانی ڈال کے اور ستو ڈال کے آپ پئیں, اس سے آپ کا مطلب میدا, ہم گیسٹرائٹس کے پیشنٹس کو موسٹلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ستو کا استعمال کریں, کیونکہ وہ میدے کے لیے بہت اچھا ہے, مطلب ہماری صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. ایک فل میل ہے, 1 گلاس آپ لے لیں کہ وہ آپ کو فل میل فلنس دیتا ہے آپ کو. تو اس کے بعد ہمیں کریونگ نہیں ہوتی کہ ہم مزید کوئی ایٹنگ ہیبٹ کو انگلو کریں نا, جیسے فوڈ آئٹمس ہے. تو کوشش کریں, اور گرمیوں میں جتنا آپ واٹر انٹیک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اتنا اچھا ہمارا میٹابولزم سسٹم ہوتا ہے, میٹابولائز ہماری باڈی اتنی اچھی, ڈیٹاکسیفائی ہماری باڈی. لیکن ابھی جیسے رمضان گزر رہا ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری فرائیڈ آئٹمز اور یہ ساری مرغن اشیاء بھی کھائی ہوں گی, چیزیں کھائی ہوں گی, جس کی وجہ سے ہمارا میٹابولک ریٹ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیا یہ ساری ہیوی چیزیں کھا کر؟ ظاہری سی بات ہے, میں نے پچھلے ایک ایونٹ پہ یہی بات اپنے سیمینار پہ بات کی تھی کہ ہمیشہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ فرائیڈ آئٹم کھانے کے بعد میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ 2 سموسے, 2 پکوڑے 1 سموسہ اگر آپ نے لے لیا تو اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں کلک ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا ورک آؤٹ کرنا ہے, میں نے اپنی واک کرنی ہے, میں نے اس باڈی میں جو اپنی کیلریز برن لی ہیں ان کو برن کرنا ضروری ہے. اگر پیشنٹ اس چیز کو بیلنس رکھ لے, میرا ماننا یہ ہے کہ پیشنٹ کا ویٹ گین نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. پیشنٹ کو اپنی روٹین کیا ہوتا ہے, روزے کے بعد جسم میں جان نہیں رہتی, وہ کہتے ہیں ہم تھک گئے, ہم واک نہیں کر سکتے, تو وہ کیا ہوتا ہے جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ نہ اسٹور ہوتا جاتا ہے, اس کی کیلریز ہم برن ہی نہیں کرتے. اگلے سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے, وہی پراٹھے کھاتے ہیں اور پھر وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. پیشنٹ کو لگتا ہے وہ بہت سارا دن جو ہے نا بھوکا رہتا ہے اور اس کی کیلریز پوری نہیں ہو رہی. لیکن ہم اگر نوٹ کریں تو اگر ہم انٹرمیڈینٹ کسی کو فاسٹنگ کا کہتے ہیں پیشنٹ کو, تو اس کی ونڈو ہم اتنی ہی اوپن رکھتے ہیں اور اس ونڈو میں ہم اتنا ہی کھانے کے لیے اس کو دیتے ہیں. اس کے لیے نئی بات نہیں ہے, لیکن بس کیا ہے کہ اس میں ہم واک اس کو کہتے ہیں لازمی کریں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز لازمی کریں, مطلب ایکسرسائز بھی اپنے آپ کو سٹریس نہ دیں. سمپل 5 سے 10 منٹس کی واک اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں. 10 منٹ زیادہ نہیں, آپ اپنے گھر کے گراج میں کر لیں, آپ اپنے روم میں کر لیں ٹائمر آن کر کے. آپ جیسے جیسے واک کو معمول بنا لیں کہ ہم نے کھانے کے 10 گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد ہم نے واک ضرور کرنی ہے اپنے سارے دن میں. میں تو پیشنٹ کو یہ بھی ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میں نے آدھے گھنٹے کی واک کی ہے تو آپ 15 منٹ صبح کر لیں, 15 منٹ شام میں کر لیں. ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح پیشنٹ ایزی ہو جاتا ہے. آپ بھی اپنے مائنڈ کو, جتنا ہمارا مائنڈ ایزی رہے گا اتنا ہمارا ویٹ بھی جلدی کم ہوگا. جتنا ہم اسٹریس لیتے ہیں اتنا ویٹ گین کرتے ہیں. جتنا اپنے آپ کو ریلیکس کر کے ہم اپنی روٹین کی چیزوں کو نارملائز کریں گے اتنا ہم ایزیلی اپنی لائف کو اسموتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہم ہیٹ ویو کی بات کرتے تھے ڈاکٹر ہبا, کہ ہم یہ تو بات کر لی ہم نے کہ کون کون سی ڈرنکس ہم پی سکتے ہیں, ہم مزید بھی ڈرنکس کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن کون کون سی جو پھل ہیں یا سبزیاں ہیں وہ کھا کے ہم اپنے جو پانی کا لیول ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا اپنے ہیٹ ویوز کی اسکن کو افیکٹ کرتی ہے نا یہ, تو وائٹامن سی رچ فروٹس آپ لینا زیادہ. میں نے اب وائٹامن سی کس میں کہا, میں نے آپ کو کہا لیمن میں وائٹامن سی ہے. کوشش کریں کہ لیمن کا استعمال بہت, نیمبو پانی جس کو کہتے ہیں, اسکوینٹری کا استعمال زیادہ کریں. وائٹامن سی میں اور بہت سی گرین لیفی ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں, ان کا استعمال کریں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی اسی شو میں بات کی تھی کہ آپ اپنے لائف میں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ایڈ رکھیں, کسی چیز سے اسکپ نہ کریں, کیونکہ آپ کی باڈی ہر چیز کو لینے کی یوز ٹو بنانے کی ضرورت ہے آپ کو, تبھی آپ اپنی ایک نارمل اور بیلنس لائف کو جی سکتے ہیں اور سکون سے جی سکتے ہیں. اگر وائٹامن سی کی بات کریں, کیونکہ گرمیوں میں وائٹامن سی کی ڈیفیشینٹ پیشنٹس بہت ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے. کیوں خراب ہوتی ہے؟ ان کی اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا میدے کا ایشو بھی ہوتا ہے, ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. کیونکہ اسکن جب بھی کسی پیشنٹ کی خراب ہوئے, کسی بھی انسان کی اسٹمک کا مسئلہ ہے اس کی اسکن خراب ہے, کسی کو میدے کا مسئلہ ہے اس کی اسکن خراب ہے, کسی کو میدے میں تذابیت ہے اس کا اسکن کا مسئلہ. اچھا. کانسٹیپیشن آپ نوٹ کریں, 2 سے 3 دن اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہتا ہے تو آپ کے فیس پہ ایک آدھا پمپل نکل آتا ہے یا آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے ڈلنس فیس پہ آنے لگ گیا. کیا آپ کا سارا لنک آپ کے میدے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کا اسٹمک ڈائجسٹو سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ اسٹرانگ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی
اپنی لائف کو ہر چیز کا عادی بنائیں. دیکھیں ادھر ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں, میں پیشنٹ کو یہ اس لیے ان کے کچن سے سٹارٹ ہوگا, ان کے کچن پہ اس لیے رکھتی ہوں کہ وہ اگر کہیں ایونٹ پہ گئے ہیں یا کسی آؤٹ آف اسٹیشن پہ گئے ہیں تو ان کی ڈائٹ ڈسٹرب نہ ہو, ان کو عادت ہوئی ہو کہ میں نے یہ چیزیں کھا کر بھی میرا وزن یا میری اسکن یا میرا ڈائجسٹو سسٹم خراب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جسم کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری اندر ڈالی ہے اور اس مشینری نے کام کرنا ہی کرنا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صبح بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرو, پھر دوپہر کا کھانا اس سے تھوڑا سا کم, اور رات میں ایسے جیسے فقیروں کی طرح کھایا. کیوں کہا گیا کہ عشاء کے ٹائم تک آپ جو ہے نا کھانا کھا کر اپنے بستروں پہ سو جائیں؟ تو یہ اس میں بہت حکمت ہے, اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ابھی, کیونکہ 10 بجے کے قریب آپ کو میلاٹونن ہارمون ریلیز ہونا ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی ضروری ہے. آج کل اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں گروتھ ہارمونز ریلیز نہیں ہو, لڑکیاں کرتی ہیں, سوتی نہیں ہیں, راتوں کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, ان کی اسکن خراب ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک جو ہارمون انہوں نے ریلیز ہونا ہے باڈی کے اندر سے وہ ریلیز نہیں ہو پا رہا, کیونکہ وہ رات کی نیند نہیں لے رہے, پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے, آپ جنک فوڈس اتنا استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں ہیٹ ویوز تو بعد کا کام ہے, آپ کی انٹرنل آپ کی امیونٹی نہیں اسٹرانگ ہوگی, امیونٹی نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی مسئلے سے جو ہے وہ جو ہے اور یہ بھی مت ہے کہ نٹس کا استعمال گرمیوں میں نہ کریں, لیکن دیکھیں نٹس کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں استعمال کر کے آپ گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم سردیوں میں کہتے ہیں نٹس کو کاوے کی صورت میں کاوے کے ساتھ یوز کریں, تو ہم گرمیوں میں کہتے ہیں دہی کے ساتھ یوز کریں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ آلمنڈ کا استعمال آپ پورے سال کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کوانٹٹی اور گرامز چینج کر کے آپ گرمی اور سردی کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دہی کا استعمال, میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ دہی اپنی لائف میں ان کریں کہ بہت زیادہ ہر روٹین میں آپ کو ایٹ لیسٹ 250 گرام کا باؤل اپنی روٹین میں ایڈ کرنا چاہیے دہی کا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ رچ سورس ہے وائٹامن ڈی کی, تو وہ وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہت اسٹرانگ کرتی ہے. آپ کی بھوک, جن کو بھوک نہیں لگتی وہ کوشش کریں دہی کا استعمال کریں. اچھا ٹھیک ہے, تو ان کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بچے اگر گروتھ نہیں پکڑ رہے, ان کی ہائٹ نہیں نکل رہی, اور مائیں کہتی ہیں سیریلیک کا استعمال کریں, ناٹ بیڈ, سیریلیک بھی یوز کریں, لیکن ڈیری پروڈکٹس جو ہے وہ کھلانے چاہیے. جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر ہبا دہی کی بات کی ہے, تو دہی کی لسی بھی تو پیتے ہیں لوگ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے, میرے خیال سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن دیکھیں چاٹی کی لسی ایک کانسیپٹ ہے, دہی اور دودھ کو مکس کر کے وہ چاٹی کی لسی نہیں ہے. اچھا, دہی کو اسپیشل جو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے, اس پانی کے وہ جو پانی ہے وہ چاٹی کی لسی ہے. دہی کی جو بنتی ہے وہ چاٹی کی لسی ہے. دہی کے اندر دودھ مکس کر کے جو میٹھی لسی بنائی جاتی ہے وہ چاٹی کی لسی نہیں ہے. تو اس سے ویٹ گین ہوتا ہے. اوکے, اس لسی سے ویٹ گین ہوتا ہے. جب دودھ اور دہی کا استعمال اکٹھا کر کے ہم مطلب موسٹلی سحری میں کہتے ہیں ہم نے تو دہی اور لسی کا استعمال کر لیا, اس سے ویٹ گین ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک گلاس لے لیتے ہیں انف, لوگ 2-3 گلاس لسی کے پیتے ہیں کہ بھئی ہم سارا دن کچھ نہیں کھانا, ہم ڈی ہائیڈریٹڈ. لیکن آپ نوٹ کریں لسی پینے کے بعد اگر روزہ رکھا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ کو زیادہ پیاس لگتی ہے, آپ کو ایسے دل کرتا ہے کہ میں اور پانی پیوں, اور اگر آپ نے نارمل یوگرٹ لی ہوگی تو آپ کو پیاس کی طلب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور سونف کا استعمال کریں, آپ سکن گلوئنگ کے لیے سونف بہت اچھی ہے. سونف کا کعوہ بنا لیں, نہیں تو سونف اب سمر آ گئے تو سونف کو رات کو ڈپ کر لیں, صبح اٹھ کے جو ہے نا اس کو اسٹین کر کے اس کا پانی پی لیں. وہ آپ کی سکن کو گلو کرتی ہے, آپ کی مطلب آپ جو کہتے ہیں ریڈنس نہیں آتی وہ بھی لاتی ہے. چقندر کا استعمال کریں, وائٹامن سی بھی اس میں ہوتا ہے, اس میں امیونٹی انہینس بھی ہوتی ہے. اسٹرابری گزری ہیں ابھی تو شاید ختم ہونے والی ہیں, لیکن اب اسٹرابری کے الٹرنیٹ فالسا آ گیا. فالسا بہت زیادہ وائٹامن, کیونکہ گرمی کی آپ نے شدت کو کاؤنٹ کم کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا کانجی کا نام, آج کل کانجی ہوتی ہے جو لال گاجروں کی بنتی ہے, کالی گاجروں کی. عام یہ راستے میں ہم دیکھا ہوگا مٹکوں میں ڈال کے کالی سی ہوتی ہے, وہ بہت فائدہ مند ہے. اچھا, یہ گرمی کی لو. یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, باہر ٹھیلوں پہ بھی یہ شربت وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیا یہ پینا ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اب راستے میں آتے جاتے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے پی لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, جب اگر آپ دیکھیں جھگیوں میں بچے ہوتے ہیں, ان کی شروع سے گروتھ یعنی کہ گروئنگ ان کی ہیبٹ اور ہیبیچول انوائرمنٹ ایسے ہوتا ہے, ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوتی ہے کہ ان کو بظاہر کوئی جرمز افیکٹ نہیں کرتا. اب ہم ممی ڈیڈی بچہ ہے وہ اٹھ کے ٹھیلے سے جا کر شربت پیے گا تو اس کا پیٹ اور اسٹمک تو اپسیٹ ہوگا ہی ہوگا. تو کوشش کریں کہ اس چیز سے اوائڈ کریں, اور ان کو اوائڈ کیا گیا, ان کو ہائیجینک بنانے کی کوشش کریں کہ وہ سپلائی کر رہے ہیں, وہ ہمیں سرو کر رہے ہیں, تو اس چیز کو گلاس کو دھونا, پراپر دھونا,
کس میں شربت بن رہا ہے نہیں ہے، اور آپ کو پتہ پولوشن اتنی زیادہ ہے، جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ چیز کنٹرول نہیں ہو سکتی. تو ایک روزی ہے ان غریبوں کی، وہ چلتی ہے، وہ غریب ہی پیتے ہیں اور غریب ہی چلاتے ہیں اس کو. ایک وہ گاڑی سے اتر کے بندہ تو وہ کہتا نہیں کہ گھر پہ بھی تو ہم ہائیجین کا اگر خیال رکھنے تو اس کو گھر پہ بھی بنا کے پی سکتے ہیں. اور کس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے، شدت جو ہے گرمی کی بڑھتی جا رہی ہے، ہیٹ ویو کا بھی اندیشہ سامنے آیا ہے، تو جناب اپنا ہائیڈریشن آپ نے بہت اچھی رکھنی ہے، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریے. ڈاکٹر ہبہ عثمان ہمارے ساتھ موجود تھی، کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں. ڈاکٹر ہبہ بہت شکریہ آپ نے وقت کا، آپ یہاں پر آئی ہیں. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک سے جناب ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا راہ حق، جس میں عالم اسلام کے جید علماء کرام دین و دنیا کے حوالے سے مختلف مسائل پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وہ کتاب ہے جسے لا ریب کہا گیا ہے، اور جس سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے. اور قرآن حکیم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی فضیلت کیسے بیان کی ہے، ہمیں آج بتائیں گے معروف عالم دین ہے پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے گا اس بیان کے حوالے سے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات، آج کے لیے جو میرے پیش نظر ہے ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا عظمت قرآن حکیم کے ضمن میں، اور اس کے لیے جو جامع ترین عنوان میں قرار دیتا ہوں، عظمت قرآن کریم بزبان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کلام کی عظمت کا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بلسان محبوب رب العالمین. اب یہ وہ الفاظ ہیں جس نے گویا کہ اس کو ایک نئی جہت عطا فرما دی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی اصل عظمت کیا ہے، یا تو اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کو پتہ ہے. اس کی عظمت کا کما حق و ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے. قدر گوہر شاہ داند یا بدانت گوہری، بڑے پیارے الفاظ فارسی کا شعر ہے کہ کوئی ہیرا جو ہے، جو بہت قیمتی پتھر ہے یا ہیرا ہے، اس کی اصل قدر بادشاہ جانتا ہے. جس کے شب و روز اسی دھن میں بیتتے ہیں اسے معلوم ہے. یا جو جوہری ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ پتھر یا یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے. وہ پتھر یا ہیرا اگر مجھے اور آپ کو دیا جائے تو ہم سمجھیں گے عام سا پتھر ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی نقوش و نگار تو ہیں، لیکن اس کی قیمت کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے. اور ممکن ہے کہ ہیرے کو ہم سمجھے کہ یہ تو اصل میں کانچ کا کوئی ٹکڑا ہے. یہی معاملہ گویا کہ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کیجئے 1,00,000 سے کیجئے، قرآن حکیم کے بارے میں اس کی عظمت کا بیان، اس کا کیا مقام ہے، یا تو اللہ کو معلوم ہے کہ جس کا یہ کلام ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر یہ کلام نازل ہوا. اب یہ ایک حدیث ہے جو
احادیث کی 2 کتب میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مدح ہے قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عام طور پر آپ نے الفاظ سنے ہوں گے کہ فلاں صحابی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں شروع میں تو وہی حصہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آگے الفاظ کیا ہیں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے۔ گویا کہ ایک درجہ اس کا بلند ہو گیا کہ حضرت علی اس محفل میں موجود تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، انی سمعت، میں نے خود سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے۔ کیا فرماتے ہوئے؟ انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اب فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ مستعمل ہے، فلاں شخص آج بڑے فتنے میں پڑ گیا، فتنے میں مبتلا ہے، اس کے لیے بہت سی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، لیکن فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حالانکہ مال کو کون فتنہ سمجھتا ہے، لیکن سب سے بڑا فتنہ ہی مال ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دشمنیاں نمول ہو جاتی ہیں اور عداوت اور دشمنی کے بیچ پڑ جاتے ہیں۔ تو مال اور اولاد کو قرآن نے فتنہ قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ اصل میں وہ کسوٹی ہے جس پر کوئی شے پرکھ لی جائے، یا عام الفاظ میں آپ کہیں گے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، کوئی بڑا فتنہ ہے کہ جس میں مبتلا ہوگے۔ تو حضور نے خبر دی ایک آنے والے فتنے کی۔ اب ایک فتنہ وہ بھی تو ہے نا جو آج ہمارے اس دور میں موجود ہے، دجالی فتنہ، مادہ پرستانہ سوچ، جو کچھ بھی ہے کائنات ہے، خدا ودا ہے یا نہیں، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، مختلف مذاہب میں ہے، بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی موجود ہے، چھوٹی جی سے لکھے جانے والے بھی موجود ہیں، کوئی بہت سی دیویاں دیوتا ہیں، مہادیو بھی ایک موجود ہے۔ تو یہ تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ توجہات کہ جس میں انسان خدا کو نظر انداز کر دے، اصل توجہ کائنات پر ہو، اسی کو آگے بڑھائیے کہ اصل توجہ اپنے جسم کے اوپر، جو مادی وجود ہے، اندر کوئی روح موجود ہے یا نہیں، اسے کوئی سروکار ہی نہیں۔ کسی شخص کی روح زندہ ہے، انسان تو زندہ ہے، تو جانور بھی ہیں، حیوان بھی زندہ ہیں، لیکن روح کیا ہے کہ جو گو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ معرفت رب سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ہے کہ روح وہ ہے جو انسان کو اس تقوی کے رستے پر اور آگے لے کر چلنے والی ہے۔ اسی طرح پھر اگلی بات اگر آپ دیکھ لیجئے کہ انسان یہ سوچے کہ اصل دنیا کی زندگی ہے جو نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے، اور یہاں کا نفع ہے تو اس کی لذت بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی تو خبریں ہم سنتے رہے ہیں، مختلف رسول انبیاء آ کر بتاتے رہے، لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان نظن الا ظنا، آخرت پر تو ہم صرف ظن والا کوئی یقین رکھتے ہیں، وہ یقین قلبی والا یقین نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ قل، تو حضرت علی نے فوراً سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچ نکلنے کی شکل کیا ہے؟ دیکھیے یہاں ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے اور سوچئے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا، میں آپ ہوتے، فرض کیجئے اگر کوئی شخص اگر خبر دیتا کہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، تو ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا؟ وہ کب آئے گا؟ ایک سزا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس قوم کو کہ جو من حیث المجموع اللہ سے ایک وعدہ کرتی ہے اور اس کے بعد اس وعدے کی غداری کرتی ہے، اس کو وفا نہیں کرتی۔ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد آنے والے حالات، اس کا ذکر بھی موجود، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان میں فیصلہ کن، حکم کیا ہے اللہ کا، وہ قرآن میں بالکل واضح طور پر ہے۔ وہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل کا کوئی وجود نہیں ہے، جاء الحق وزهق الباطل۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کہیں کوئی مشتبہات باقی نہیں رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آنے والا دور ہے، اس میں نئی نئی چیزیں آئیں گی، اس میں اجتہاد کا درجہ جو دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، لیکن اجتہاد ہوگا وہ بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات اور فرامین کے نیچے۔ هو الفصل لیس بالہزل، یہ کتاب فیصلہ کن ہے، قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے، لیس بالہزل، اس کو کہیں کوئی ہزلیات نہ سمجھنا، معاذ اللہ، کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے، شاعری تو نہیں ہے،
ہاں قرآن کے اندر ادب جو ہے اپنی اعلیٰ ترین سطح کے اندر موجود ہے، لہٰذا قرآن کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر شاعری بھی ہے۔ وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی کاہن کی شخصیت تو نہیں تھی۔ قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے، یہ ہزلیات پر مشتمل نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ والفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی قرآن کو ترک کر دیتا ہے، دیکھیے جہاں تک معاملہ عقیدے کا ہے، کوئی شخص کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے وہ قرآن کا انکار کر دے۔ اگر انکار کر دے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ جو ایک شرعی سزا ہے اس پر نافذ ہوگی، لیکن یہ کہ جو شخص قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لے، مانے تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہ اسے اپنا حفظ جان نہ بنائے، اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو، قرآن کی ہدایات اور اوامر کو پاؤں تلے رو دے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اپنے کبر کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن حکیم کو چھوڑ دیتا ہے، ترک تعلق کرتا ہے، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس حدیث میں آئے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی اس کتاب کے علاوہ کہیں سے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ الہدا تو قرآن ہے نا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، ھدی للمتقین بھی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن کو بائی پاس کرتا ہے، قرآن کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا کوش کشکول لے کر جو ہے روپے پیسے کے لیے نہیں، اپنے کلچر کو، اپنے جو روایات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کسی اور کا رخ کر رہا ہے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو فرمایا من ترکہ، جو شخص بھی اس قرآن کو ترک کرے گا، اس سے ہدایت اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ دیکھیے حبل کا لفظ آتا ہے رسی کے لیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو اور باہم تفرقے کا شکار نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرے اللہ کی کون سی رسی ہے، کہاں لٹکی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے کہ جو دریدہ دہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں کو تو آپ نہیں روک سکتے۔ یہ قرآن نے کیا بات کر دی، اللہ کی رسی لٹکی ہوئی ہے اس کو پکڑ لو، کہاں ہے وہ رسی، ہمیں تو نظر نہیں آتی، معاذ اللہ۔ یہاں گویا کہ ہمیں محتاج ہونا پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، کہ جس میں حضور نے یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن حکیم کی مدح فرما رہے ہیں، اس کی عظمت کا بیان فرما رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ سورہ آل عمران میں جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر پکڑ لو، تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، قرآن حکیم ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ اب یہاں مجھے خاص طور پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ سیرت نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک دن حضور فجر کے وقت یا فجر سے کچھ قبل جو ہے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر، حضور کا حجرہ جو تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، گویا کہ آج جو مسجد نبوی کا صحن ہے، جو اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے، جو آج بھی صفہ کے ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہ حضور کے حجرے کے بالکل ساتھ تھا، اور حضور کی جو تدفین ہوئی ہے وہ آپ کے اپنی اسی حجرے میں ہوئی ہے۔ تو آج بھی گویا کہ وہ مقام موجود ہے، آپ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے آپ سے کہا ہوتا ہے ان کی طرف سے بھی پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو حضور اپنے حجرے سے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کا چھوٹا سا صحن تھا، وہ اصحاب صفہ جو وہ بھی موجود تھے، اور قرآن حکیم کا جو ہے درس و تدریس کا معاملہ ہو رہا تھا، اس کو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہو رہا تھا۔ تو حضور کی طبیعت کے اوپر بڑی بشاشیت، بہت تازگی اور بہت ہی خوشی کے آثار جو ہے نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا بڑے پیارے الفاظ ہیں، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الیکم، کیا تم ہی ہو نا جو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ جو صحابہ کرام تھے ان کے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے دمک اٹھے، حضور تشریف لائے، اور حضور نے آتے ہی یہ سوال ان سے کیا
تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستبشروا، تو اب خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ، ان ھذا القرآن، یہ قرآن وہ رسی ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ بندے کو رب کے ساتھ جوڑنے والی شے یہ قرآن ہے۔ قرآن حکیم نے جو حبل اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے اندر کس قدر معنویت پیدا ہو گئی۔ کوئی شخص فرض کیجئے کہ کئی بحری جہاز میں کوئی سفر کر رہا تھا، اچانک کوئی اس کو چکر آیا، وہ نیچے گر گیا اور اس کے ہاتھ میں اچانک کوئی رسی آ گئی جو کوئی لٹکی ہوئی تھی اس بحری جہاز کے ساتھ یا بڑی کشتی کے ساتھ۔ اب اس نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ اب اگر کوئی فرض کیجئے مچھلی اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، اس کی ٹانگ کو جو ہے دبوچنے کی کوشش کرتی ہے، اسے پتا ہے کہ اگر یہ رسی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر میرا معاملہ خاتمے کا ہے، پھر تو میں مچھلی کا خوراک بن جاؤں گا۔ اب جس مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو وہ پکڑے گا، رسی کا وہاں سے تصور لیا گیا، یہ وہ رسی ہے، مضبوط رسی، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ۔ تو اس حدیث میں حضور نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی قرآن حکیم، وہو الذکر الحکیم، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، نصیحت کو، انتہائی حکمت بھرا ذکر ہے اس قرآن میں جو موعظت لیے ہوئے ہے۔ قرآن اپنے آپ کو موعظہ بھی تو کہتا ہے نا، قرآن اپنے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی کہتا ہے، خبردار کرنے والا بھی کہتا ہے۔ وہو الذکر الحکیم، الذکر یہ قرآن ہے، سب سے بہترین، سب سے افضل ذکر قرآن حکیم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا اس الذکر کو نازل بھی ہم نے کیا اور ہم ہی ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہو الصراط المستقیم، اور یہ قرآن وہ ہے جو تمہارے سامنے وہ سیدھی راہ نمایاں کر دیتا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ هو الذی لا تزیغ به الاہواء، یہ قرآن وہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے گا تو خواہشات نفس کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا۔ گویا کہ کوئی شخص اگر اپنی خواہشات نفس کی بندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہے، ایک نفس پرستی ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ نفس جو ہے اسے پستی کی طرف کھینچتا ہے، اسے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ آج کا دور گویا کہ اس سے پہلے بھی میں بارہا اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کا دور جو ہے اس حوالے سے اپنے کلائمیکس پر ہے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ عریانی ہے، فحاشی ہے، جس درجے میں آج پہنچی ہوئی ہے، آج سے 20 برس پہلے بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، وہی یہود کا ایجنڈا کہ مسلمانوں کو گویا کہ اپنے افلاس سے بھی بدزن کر دو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قرآن حکیم سے انہیں منقطع کر دو اور انہیں مست کر دو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے، اس بات کی ضمانت دیتا ہے، جس کا ایک سچا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے گا وہ پھر اپنے نفس کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا، نفس پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، وہ بھی احادیث کی کتابوں میں، کتب احادیث میں آپ کو مل جائے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب اللہ کی بدولت بہت سے لوگوں کو، بہت سے اقوام کو جو اس کو حرز جان بناتے ہیں، جو اس کو اپنا پیشوا اور امام بناتے ہیں، انہیں بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی کتاب ہے کہ جس کو ترک کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں ذلت و رسوائی اور نکبت و رسوائی سے جو ہے ان کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ اور واقعتاً جو یہ خوشخبری دی گئی ہے آخر میں، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حضور نے فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اگر ایک آیت بھی تم نے قرآن حکیم کی سیکھی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو بھی دو۔ کیا جب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی اور کو ہدایت دے دے، اور وہ شخص جو ہے اگر نیک رستہ اختیار کیے ہوئے نیکیاں کما رہا ہے تو اس کے حصے میں سے گویا کہ اس کے اندر کوئی کٹوتی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں آپ کو بھی شامل رکھے گا۔ تو یہ طویل حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، جو بہت ہی بہترین خطبہ ہے، عظمت قرآن کریم بزبان محبوب رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ ہمارے لیے متعین کیا، قرآن حکیم کی جو عظمت بیان کی ہے، ہم واقعتاً اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ معروف عالم دین پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ بھی چکا ہے. رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید سعید کا انعام دیا گیا ہے اور یہ انعام ایک مہینے کی بھوک پیاس ریاضتوں اور لذت نفس کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد کھانے پینے کی پہر سے رخصت ملنے پر طبعی خوشی ہوتی ہے. اور اسی طرح دن کا روزہ، رات کی تراویح، بمشکل زکوٰۃ و صدقات، غربا و مساکین کی ہمدردی و غمخواری کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق پر جو عقلی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسی خوشی کے اظہار کا نام عید الفطر ہے. تو عید الفطر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ عید کی نماز کہاں ادا کرنا بہتر ہے؟ عید کی نماز کے مسائل اور فضائل کیا ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب، ہم سب نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اب وہ رمضان جو ہے اپنے اختتام پذیر ہو رہا ہے، لاسٹ ایام چل رہے ہیں اس کے. عید الفطر قریب آ رہی ہے. عید الفطر کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس کا میں جاننا چاہوں گی، بلکہ ہمارے دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے، اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے سب سے پہلے تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ یہ دین کامل ہے، لہذا اس میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس کو ایڈریس نہ کیا گیا ہو. یعنی کوئی غم کا پہلو ہو، کوئی خوشی کا پہلو ہو، آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہر ایونٹ اور ہر بات اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس کے بارے میں رہنمائی دی. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ ایسے اسوہ کامل ہیں کہ جن سے زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جس میں رہنمائی نہ ملتی ہو. سابقہ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند احکام یا چند بنیادی چیزیں لے کر آئے، لیکن جس طرح سے پوری زندگی کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور آپ نے پھر اس کو پرفارم کر کے دکھایا، وہ ہم سب کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والی ہے. اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جو یہود ہیں وہاں پہ یا جو مشرکین مدینہ ہیں، یعنی اس سے پہلے نبی پاک جب آئے تو تب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بھی شرک پر قائم تھے. تو وہ کچھ دنوں میں ہاؤ ہو مچاتے، شور و شغب کرتے، جیسے غل گپاڑا کرتے. چونکہ ہمارے ہاں شاید یہ تصور ہے عید کا اب بھی، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسی طرح کرتے، شور و شرابہ، ہنگامہ، اور اس کو اپنی خوشی اور عید کا نام دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ نے اس سے بدلے ہمیں بہتر دین عطا کر دیے ہیں، اور پھر اس کی پوری احکامات آپ نے بیان کر دیے. اور ہمارے لیے یہ دونوں دن جو ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، یہ دو ایونٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے رکھے. لیکن اس خوشی میں جو یہ تصور تھا کہ وہ 2 دن مناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دن ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے دنوں کو خوشی کے ساتھ منائیں، اس تہوار کو منائیں. اور اس تہوار کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے وہ آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام احادیث کی کتب میں عید الاضحیٰ کا، عید الفطر کا جو باب ہے، یعنی باب عید الاضحیٰ یا باب عید الفطر یا باب العیدین کے نام سے احادیث کے باقاعدہ ابواب موجود ہیں، جس میں ہم نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیا خوشبو لگانی ہے، کن راستوں سے چل کے جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے عید الفطر کے دن صبح اپنی آغاز کیسے کرنا ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہمارا آغاز کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا اپنے انٹرو میں، کہ یہ جو شرعی دائرہ کار ہے، عید کوئی ہنگامہ نہیں ہے، یا عید شیطان کو راضی کرنے کا نام نہیں ہے، یا وہ جو 29-30 دن آپ نے روزے رکھے اس کو برباد کرنے کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ عید شرعی تقاضا ہے، اور شریعت نے اس کو منانے کا اور اس پورے دن میں خوشی کا اظہار کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا بھی ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ ضابطے سے آزاد نہیں ہے. تو پھر کس طرح منانا چاہیے؟ اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، کس طرح منانا چاہیے؟ دیکھیں عید والے دن کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بالکل بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے اور اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے خطباء سے، ان سے جاننا چاہیے، اہل علم سے جاننا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو خوشی کا تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، بلکہ ہم اب ہر قسم کے تہوار پر ایک ہی طرح کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنی موٹر سائیکل کی جو ہے وہ بنسری نکال دیتا ہے اور وہ پھٹ پھٹی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے، اور گلیوں میں وہ باجے بجا رہا ہوتا ہے، کوئی جناب فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ طرح. یعنی یہ ہم نے خوشی کا تصور جو خالصتاً شیطان کو راضی کرنے والا ہے، ہم نے وہ تصور اپنی شرعی عید کے موقع پر بھی لے لیا. حالانکہ آپ دیکھیے
عید الفطر کا دن شروع ہوا تو آپ کو سب سے پہلے تو فجر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے عید الفطر کے دن کہ آپ میٹھے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتے، چاہے آپ کھجوریں کھائیں چاہے آپ کوئی اور میٹھا کھائیں، یہ سنت تھی. پھر عید کے دن اگر آپ کو میسر ہو تو نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، غسل کریں، اچھے طریقے سے تیار ہوں اور عیدگاہ میں آئیں. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ صبح اٹھنا ہے ہم نے، طریقہ کیا ہے درست طریقہ یہ خوشی منانے کا، عید الفطر منانے کا، یہ بتائیے ہمیں. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو صبح جب آپ میدان میں جائیں گے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، یہاں تھوڑا سا اختلاف ہمارے ہاں دو طبقات ہیں. ایک مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کے قائل ہیں اور دوسرے میدان میں، اوورال جو اوپن میدان ہے. تو آپ بہرحال دونوں میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں یا آپ میدان میں جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ میدان میں جمع ہوا جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے مرد و خواتین دونوں سے کہا کہ آپ اس میدان میں جمع ہوں. بلکہ خواتین کے بارے میں تو یہاں تک کہا کہ وہ خواتین جن پر نماز ان دنوں میں ساقط ہے، یعنی ایسے ایام میں ہیں، ان سے بھی کہا کہ وہ میدان میں آئیں اور اس کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. بلکہ یہاں پر ایک اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کتنا ضروری ہے خواتین کا بھی نماز میں شامل ہونا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اپنی بڑی چادر لے کے نکلو. تو ایک عورت نے کہا کہ اگر بڑی چادر نہ ہو تو کہا اپنی سہیلی سے مانگ لو. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی سہیلی کے پاس بھی نہیں ہے تو دو خواتین ایک چادر میں لپٹ کر آ جائیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا سب پر کتنا ضروری ہے. پھر جب آپ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک تو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے زائد تکبیرات کے ساتھ، اور اس کے بعد خطبہ ہے، اور خطبہ کے بعد دعا ہے. دعا اتنی اہم ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حدیث میں کہا کہ ہر صورت میں وہ خواتین جو نماز نہیں بھی نہیں پڑھیں گی یا ان پر ان دنوں میں ساقط ہے، وہ بھی دعا میں شریک ہوں. یہ مسلمانوں کی دعا ہے اور اس میں اتنی اہمیت اس کے اندر شامل ہونا. پھر جب پھر اسی میں ایک اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ راستے بدل کر جاتے. مثلا آپ مسجد جا رہے ہیں یا عیدگاہ جا رہے ہیں تو ایک راستے سے جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں تو آپ دوسرے راستے سے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور پھر آتے جاتے لوگوں سے میل جول، ملاقات، اس دن ملاقات کرنا، لوگوں سے میل ملاقات کرنا، لوگوں سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ باہمی عید کی تہنیت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو خود بھی اس کی مبارکباد پیش کرتے اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کے ساتھ یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے ساتھ آپ عید کی تہنیت جو ہے پیغام دے سکتے ہیں. تو اس دن جو آداب ہیں، یعنی آپ جا رہے ہیں. اور ہاں یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، خاص طور پہ یہ جو عید الفطر ہے، اس حوالے سے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے. بالکل، فطرانہ جو فطرانہ کہا جاتا ہے یا صدقۃ الفطر ہے، یہ آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے. اور ہر آدمی پر یہ لازم ہے، ہر اس شخص پر لازم ہے جو اس روز پیدا ہو جائے یا اس روز موجود ہو. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب استطاعت پر لازم ہو، نہیں، جتنی استطاعت ہے وہ ہر کسی کی. دیکھیں اس کے لیے بتایا، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ ہر فرد پر لازم ہے. اور ایک سا صاد الف عین سا، یہ برتن تھا، ایک پیمانہ جو عرب کے اندر جنس کو تولنے ماپنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف پیمانے رہے، اب تو سارا کچھ ختم ہو گیا، اب وہ صرف گرامز آگے. تو یہ تقریباً کوئی 2.25 کلو یا 2.5 کلو بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے جو آپ مثال کے طور پہ آپ گندم کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، روٹین میں زیادہ آٹا استعمال کرتے ہیں تو آپ آٹے سے نکالیں اپنی استطاعت کے مطابق. کوئی چاول زیادہ استعمال کرتا ہے تو چاول سے نکالے. کوئی جو ہے وہ کشمش کھاتا ہے تو کشمش سے نکالے. کھجور کھاتا ہے تو کھجور سے نکالے. تو وہ اس حساب سے جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ جنس ہے 2.25 کلو یا 2.5 کلو جو ہے وہ صدقۃ الفطر دے گا ہر فرد. ہر فرد. اب اس کے اگر آپ اس وقت کے حساب سے آٹے کی قیمت کے حساب سے دیکھیں تو ہر آدمی پر تقریباً کوئی 140 سے 150 روپیہ کے درمیان یہ اس پر دینا لازم ہوگا. اگر آپ اس کو چاول کے ساتھ دیکھیں تو یہ کوئی 300 350 کے قریب ہوگا. اور کھجور کے ساتھ پھر یہ اور بڑھ جائے گا، کشمش کے ساتھ اور بڑھ جائے گا، جو کے ساتھ، یعنی مختلف آپ جو جنس جو
جو آپ اپنے گھر میں زیادہ چیز استعمال کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، چاول استعمال کرتے ہیں، آٹا استعمال کرتے ہیں، کھجور استعمال کرتے ہیں، جیسے عرب کے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کھجور ہے، تو اس میں آپ اسی جنس میں جو آپ استعمال کرتے ہیں اسی جنس میں آپ اس کو دیں. ہاں اگر آپ وہ جنس نہیں دینا چاہتے یا جس کو دینا چاہ رہے ہیں اس کو اس کے پاس جنس تو پہلے ہی ہے لیکن اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اس کے بدلے میں نقد بھی دے سکتے ہیں. تو یہ نقد اسی طرح سے بنے گا کہ 150 سے تقریباً بعض لوگ ہو سکتا ہے اپنے مسلکی اعتبار سے ان کو یہ رعایت ہوگی کہ وہ ان کے ہاں جو طے ہوگا وہ دیں گے، لیکن میں اوورآل حدیث کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تقریباً اتنی جنس کے مقابل آپ کی جو نقد بنتا ہے وہ آپ دیں گے اور یہ ان لوگوں کو دیں گے. اور یہ بھی حدیث میں وضاحت کر دی. یہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہہ دوں کہ بہت سے ادارے، میں خود ایک NGO چلاتا ہوں، لیکن ہم نے یہ فرق رکھا کہ نہیں، یہ حق اس دن سائلین کا ہے. حدیث میں وضاحت کر دی کہ یہ سائلوں کا حق ہے، ان کو دو تاکہ وہ اس روز سوال نہ کریں، سوال سے بچیں، تاکہ انہیں بھیک نہ مانگنا پڑے، انہیں سوال نہ کرنا پڑے اور وہ بھی اپنی عید کا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے بینرز اور فلیکسز لگا کے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ بھی ہسپتالوں میں دیں، فلاں ادارے میں دیں، فلاں NGO میں دیں. قطعاً میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کو تیار ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کر رہی ہے یہ بات کہ اس روز جو سائلین ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، تاکہ ایک تو عید کے دن سوال کوئی نہ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ عید کے دن سوال کرے تو آپ کے مزاج پہ کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ جب آدمی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بعض کا چڑ جاتا ہے، غصہ بھی کر لیتا ہے. سوال کرنے والا اپنی ضرورت کے ساتھ اصرار کرتا ہے تو آپ کے رویے میں سختی بھی آ سکتی ہے. لہذا اس روز ان سائلوں کو خود دے لیکن تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. لیکن پروفیسر صاحب اس ٹائم جب عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اکٹھا لوگ کر لیتے ہیں، کیا ان کو دے دینا چاہیے؟ وہ بھی ٹھیک ہے یا خود سے ہی جا کے دینا ہے ہم نے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اکٹھا کرنے والے ہیں ان کو نہیں، وہ ادارے، وہ مدارس، بڑی معذرت کے ساتھ میرا اپنا تعلق ہے مدارس مساجد کے ساتھ ہے اور میں کوئی مدارس اور مساجد کا مخالف نہیں ہوں یا ہماری بات کا یہ مقصد نہ لیا جائے کہ یہ مساجد اور مدارس کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو دینا ہے جو اس روز ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کے بارے میں واقف ہیں، اور یا وہ آپ کے سامنے اچانک آ گئے، ہم جا رہے ہیں عید پڑھنے کے لیے تو آپ کے سامنے سائل آ گیا ہے تو آپ سائل کو دے دیں، یہ تاکہ اس روز سوال نہ کرے، اس روز یہ سائل سوال نہ کرے اور میدان میں نہ گھومتا پھرے بلکہ اس کے پاس بھی کچھ کھانے کو ہو. یہ ہے اس کا مقصد. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ صدقۃ الفطر دینے کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ کے جو روزے ہیں ان میں جو کمی کوتاہی ہے اس کے بدلے میں آپ صدقہ دے رہے ہیں تاکہ آپ کے روزے اللہ تعالیٰ قابل قبول فرما لے، ان کی کمی کوتاہی خامی معاف کر دے اور آپ نے جو 29 دن روزہ رکھا ہے اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول کر لے. لیکن کیا یہ اسی ٹائم ہم نے عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے یا رمضان کے دنوں میں بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، رمضان کے دنوں میں بھی دے سکتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ایسے محتاج کو جانتے ہیں جو سوال بھی بیچارہ نہیں کر پا رہا اور آپ عید سے پہلے اس کو دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ آپ اپنا کل اپنے خاندان کا صدقہ فطر کسی ایک آدمی کو دے دیں تو اس کا یہ بھلا ہو جائے گا کہ وہ اپنی عید کا دن اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر صورت ادا کرنا ہے، چاہے اس رات ہی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، چاند رات کو ہی، تو اس کا بھی صدقہ یہ روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دونوں کا نکلتا ہے، دونوں کا ہوگا اور عید سے پہلے ہوگا. اور دوسرا جیسے ہم نے دیکھا کہ کچھ سنت عمل جو ہیں وہ جمعے کے حوالے سے بھی بتائے گئے ہیں، تو عید کے حوالے سے بھی ہیں کچھ اس طرح کے عمل جو ہمیں کرنے ہی کرنے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمدردی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی کہ وہ خشک ٹکڑے عید کے روز پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے. اچھا. تو پاس سے گزرنے والے کسی شخص نے دیکھا کہ امیر المومنین آج بھی خشک ٹکڑے عید کے دن بھی کھا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے اور آج لوگ گوشت کھا رہے ہیں، لوگ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، تو آج بھی آپ یہ خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہاں بڑی ایک خوبصورت طویل بات ارشاد فرمائی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے. خوشی ہمارے لیے تو ہر دن ہی عید ہے اگر ہمارے گناہ بخشے جائیں، معاف ہو جائیں. اور یہ دن جو ہے یہ نئے لباس پہننے کا دن نہیں ہے صرف، یہ اصل میں ان لوگوں کا خیال کرنے کا دن ہے جن کے پاس آج بھی موجود نہیں، آج بھی جن کے پاس کچھ کھانے کو میسر نہیں. تو اصل میں عید کی خوشیاں
میں آپ سے کافی ایج میں زیادہ ہوں، مجھے شاید آپ نے وہ حالات نہ دیکھے ہوں، یا آپ شہر میں رہتے ہیں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدین صبح صبح ہم سے برتنوں میں ایسی سوئیاں یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں ان گھروں میں پہنچاتے جو گھر کمزور تھے یا جن گھروں میں شاید کھانا صبح صبح نہ بن پاتا. تو ان میں مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں کہ میری ماں خود مجھے کہتی کہ فلاں گھر میں یہ دے کے آؤ، فلاں گھر میں دے کے آؤ. اور مجھے بعد میں اس بات کا احساس ہوا جب میں بڑا ہوا کہ یہ میری امی صبح صبح فلاں کے گھر دہی کیوں بھجواتی تھی عید کے دن، کیونکہ ان کے گھر دہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے گھر دودھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس وقت جو ٹرینڈ تھا، جو رواج تھا، آج یہ بہت کم پڑ گیا. آج ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ سیلفش ہو گئے اتنے زیادہ کہ ہمیں صرف اپنی خوشیاں عزیز ہیں، اپنے قریبی ترین رشتہ دار کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے سگے بہن بھائی کے اولاد بھی اگر نئے کپڑوں سے معروم ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں عید یہ ہے، عید پورے معاشرے کی ہونا چاہیے، خاص لوگوں کی عید تھوڑی ہے. تو اس میں اور جب آپ نیکی کرتے ہیں تو جو آپ کو یہ تصور ملتا ہے عید کا، خوشی کا، یقین جانیے کہ آپ اکیلے خود جتنے مرضی کھانے کھا لیں آپ کو وہ خوشی نہیں میسر آتی جو آپ لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کر کے جو خوشی حاصل کرتے ہیں. اس خوشی کا اپنا ہی ایک لطف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جیسے نماز کے لیے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح نماز پوری کرنی ہے. لیکن اگر پروفیسر صاحب عید کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اب ہمارے جیسے شہروں میں، شاید دیہات میں تو کوئی ایک آدھ اجتماع ہو، لیکن شہروں میں جگہ جگہ مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے ٹائمنگ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو آدمی اگر کسی ایک جگہ سے رہ گیا ہے تو قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس مسلک کا ماننے والا ہے، کسی دوسری جگہ ادا کر لے. اور اگر کہیں بھی ادا نہ کر سکے تو جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اپنی عید کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز اس طرح زائد تکبیرات کے ساتھ کہیں بھی 8 10 20 لوگ اکٹھے ہو کر نماز عید ادا کر لیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب وہ خطبہ نہیں دے سکیں گے، دعا کر لیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس سے بھی کام چل جائے گا. لیکن اصل میں جب آپ کو اناؤنس کیا جاتا ہے، خود مجھے پتا ہے کہ میں چونکہ لاہور نیوز سے کافی عرصے سے وابستہ ہوں، تو اس پر ایک رات پہلے سے ہی خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ اتنے بجے عید ہے، فلاں جگہ اتنے بجے عید ہے. تو یہ ایک خاص موقع ہے. تو اس میں آپ اہتمام کریں کہ آپ جہاں بھی عید ادا کرتے ہیں آپ اس کے لیے ویل اینڈ ٹائم پہنچیں، وقت پر پہنچیں اور وقت میں جا کے شریک ہوں. کیونکہ اس روز سب سے اہم کام کپڑے پہننا نہیں ہے. اس روز سب سے اہم کام خوشی منانے کا وہ جو طریقہ ہم نے ڈھونڈ رکھا ہے وہ نہیں ہے. سب سے اہم کام یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے فوری بعد جہاں بھی آپ کے لیے اجتماع قائم کیا گیا ہے وہاں جائیں، اپنی خوشی کے دن کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شروع کریں، دعاؤں میں شریک ہوں اور امت کے لیے اپنے لیے دعا کریں. اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں، سارا دن آپ جو مرضی کریں. اس کے بعد جو خوشی کے مراحل ہیں وہ آپ طے کر سکیں. لیکن دعا کی جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، تو اس نماز عید کی دعا کی حیثیت ہمیں بتائیے گا. دیکھیں میں نے ایک پہلے تو وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ جن پر نماز ان دنوں میں فرض نہیں ہے وہ بھی عید کی دعا میں شریک ہوں. ہمارے ہاں یہ میں نے اوورال خود چونکہ میں عید کی جو ہے وہ خطبہ دیتا ہوں اور عید پڑھاتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہی عید ہے. عید 3 چیزوں کا نام ہے. عید کا جو خطبہ ہے یہ پیکج ہے مکمل. عید کی نماز، ٹھیک ہے، خطبہ اور پھر دعا، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں. کوئی شخص خطبہ نہ سنے اور کوئی شخص نماز نہ پڑھے، کوئی شخص دعا میں شریک نہ ہو، میری نظر میں یہ تینوں برابر کے کام ہیں. لیکن اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر کوئی شخص محروم رہ جائے اس پہ خطبے سے، کیونکہ ایک ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے، ایک مکتب فکر وہ عید سے پہلے خطبہ دیتے ہیں اور ایک عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے ہیں. لہذا اگر کہیں عید کے خطبے سے کوئی رہ گیا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ نماز عید میں اور دعا میں ضرور شریک ہو، کیونکہ دعا بہرحال ہر صورت میں بعد میں ہی کروائی جاتی ہے عید کی نماز کے بعد. تو آپ اس میں شریک ہوں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس کے بعد جو دعا ہے اس کی وہ اہمیت اور وہ حیثیت نہیں ہے. جبکہ صرف اسی ایک حدیث کو دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ان عورتوں کو جن پر فرض بھی نہیں ہے ان کو بھی کہا کہ کناروں پر بیٹھ جائیں اور دعا میں شریک ہوں. انہیں بھی دعا سے رخصت نہیں دی کہ نماز تم نہیں پڑھ سکتی، خطبہ تم نہیں سن سکتی آگے آ کر، تو کم از کم پیچھے بیٹھ جاؤ اور دعا میں شریک ہو جاؤ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کتنی اہم ہے عید کے دن. کیونکہ یہ وہ روز ہے جو آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے. جو آپ نے 29-30 دن کیا، آپ نے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، اس روز فیصلہ کیا جاتا ہے یہ یوم الصلہ ہے، یہ بدلے کا دن ہے. اور بدلہ ظاہر ہے انہی مزدوروں کو ملتا ہے جو اس موقع پر موجود ہوتے ہیں. بے شک اگر کوئی سارا سال محنت کرتا رہے
اور وہ سیلری لینے کے دن غائب ہو جائے تو سیلری کیسے جائے گی؟ یہ ایسے ہی ہے، یہ بدلہ اس روز ملے گا، اور اس روز تبھی ملے گا جب آپ وہاں موجود ہوں گے اور طلب کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ممکنہ کوتاہیوں پر معافی مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں آج عید کے دن آپ ہمارے جو گناہ ہم نے، غلطیاں ہم نے رمضان کے روزے کے دوران بھی کی ہیں، ان کو معاف کر کے ہمیں بدلہ بہترین عطا کیجیے، تو یہاں آزادی ملے گی، جہنم سے جنت کے ٹکٹ ملیں گے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ مس نہیں کرنا چاہیے کسی صورت۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے ہیں، اور عید الفطر نماز عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، خوشی کا دن ہے لیکن کس طرح ہم نے منانا ہے، کیا کیا آداب ہیں اس کے، اس پہ ہم نے بات کی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ سیام اب اختتام کے قریب ہے اور ہم سب نے اس مہینے میں بھوک پیاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے برداشت کی ہے، لیکن ہم نے بھوک اور پیاس کے بعد سحری اور افطاری میں ایسے ایسے کھانے بھی کھائے ہیں جن تلی ہوئی اشیاء، سموسے، پکوڑے، کچوریاں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا گیا ہے جو ہماری دسترخوان کی زینت ہوتے تھے، اب ہمارے چہرے اور سکن کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے، شکایات کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم اور چہرے کی رونق بھی کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں عید الفطر کا انعام بھی دیا جاتا ہے، تو عید کے روز سب کو خوبصورت نظر آنا بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر خواتین آج کل بہت سارے فیشلز کروا رہی ہیں، یہ مارکیٹ میں فیشلز انٹروڈیوسڈ بھی ہو رہے ہیں، تو خوبصورت نظر آنے کی دوڑ میں ہمیں رمضان المبارک میں کون کون سے فیشلز کروانے کی ضرورت ہے، اور عید سے پہلے ہم کس طرح کے فیشلز کروا سکتے ہیں، اپنی سکن کیئر کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں، اور سکن کو کس طرح دوبارہ سے جوان کر سکتے ہیں یا فریش کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر ہما سلیم ہیں جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر ہما، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا، بس تھوڑی سی گرمی کی آمد ہے، اور تھوڑی سی آپ نے بھی پریشانی دے دی کہ جی تلی ہوئی اشیاء کھائی ہیں، اب کیا کریں؟ ایگزیکٹلی، مطلب ہم نے کوئی احتیاط نہیں کی ہے پورے رمضان۔ افطاری میں ہم لوگوں نے جتنے بھی فرائیڈ آئٹمس تھی وہ کھائی ہیں، اب وہ ان کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے اسکن پہ نکل رہا ہے۔ ایک تو پانی کی کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، دوسرا ان کی وجہ سے ایکنی کا پرابلم ہوتا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ عید سے پہلے یہ جو ایک دو دن ہے یا ایک دن میرے خیال سے بچ گیا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اسکن کو فریش کرنے کے لیے؟ اچھا چلیں، اب یہ تو ہم پورے رمضان میں جو اب تلی ہوئی اشیاء اگر کھا چکے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ایک چیز انٹیک آئلی چیزوں کا بہت زیادہ ہو گیا، اگر نہیں کیا یا کنٹرول کیا تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب ایک یا دو دن جو رہ گئے ہیں اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہلے تو اپنے ہائیڈریشن لیول کو مینٹین کریں، اب وہ پانی سے، فریش جوسز سے، کسی بھی فارم میں واٹر انٹیک کو بڑھائیں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے کھانا پینا پورا دن ممکن نہیں ہے، تو ہم ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پورا دن فریج میں رکھ سکتے ہیں، روز واٹر اس کا اسپرے کر سکتے ہیں فیس کے اوپر۔ جن کو تھوڑا آئلی اسکن کا ایشو ہے وہ نیچرل اسکربرز جیسے بیسن، اس سے ایکسفولیشن رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، آئسنگ کریں زیادہ سے زیادہ، آپ کے پورز بند ہوں گے۔ اور یہ کہ سن بلاک کا استعمال وہ مینڈیٹری رکھیں ابھی بھی، اور عید پر بھی جب دعوتیں ہیں، پھرنا ہے، دھوپ میں نکلنا ہے تو سن بلاک مینڈیٹری رکھیں۔ ابھی بھی تو بہت سی خواتین ہیں ان کا کام بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر رمضان میں کہ انہوں نے سحری افطاری بنانی ہوتی ہے اور کچن میں زیادہ تر ان کا ٹائم رہتا ہے، تو کیا کچن میں جاتے وقت بھی انہیں سن بلاک کا استعمال کرنا چاہیے اگر انہیں اپنی اسکن کو ٹھیک رکھنا ہے؟ تو بڑا کامن کوشچن ہے، میرے سارے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ جی ہم گھر میں ہیں پھر کیا ضرورت ہے سن بلاک کی؟ گھر میں بھی یو وی ریڈیشنز جس کی وجہ سے اسکن افیکٹ ہوتی ہے یا ایج ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ تو گھر میں بھی موجود ہیں، صحن میں، کھڑکیوں سے، ہر جگہ، تو سن بلاک کا استعمال گھر میں بھی مینڈیٹری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اس کو ری اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنے فیس کے اوپر، 11-12 بجے صبح لگائیں اور 11-12 بجے پھر سے لگائیں، اور ایک اچھی کوانٹٹی میں پورے فیس کے اوپر ایک لیئر ہونی چاہیے اس کی۔ اور اس طرح آپ ڈیلی بیسس پہ چاہے باہر ہیں یا گھر، تو لازمی طور پہ اس کو تو ضرور اپنی روٹین میں شامل کریں۔ لیکن کیا سن بلاک کی بھی ٹائپس ہیں؟ جس طرح ہمارے اسکن کی ٹائپ ہے کہ کسی کی ڈرائی ہے، کسی کی سینسیٹیو ہے، کسی کی نارمل ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اسکن ٹائپ کے حوالے سے لحاظ سے کرنا چاہیے سن بلاک یوز؟
یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ سن بلاک کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹرز اور سارے جتنے لوگ اسپورٹس کرتے ہیں وہ فزیکل سن بلاک ویئر کرتے ہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا جو کوریج ہے وہ بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو کیمیکل سن بلاک جو ہم یوز کرتے ہیں. ہم وہ یوز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ نظر آتا ہے, وہ اچھا نہیں لگ سکتا, جو ہم روٹین میں ہم نے باہر نکلنا ہے تو وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب کیمیکل سن بلاک میں پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں. آئلی اسکن کے حساب سے اگر آئلی اسکن کا ہے تو وہ واٹر بیسڈ ہوگا, اگر ڈرائی اسکن ہے تو وہ آئل بیسڈ ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر مینشنڈ ہوتا ہے SPF 30-50. وہ بیسیکلی جو وہ فیکٹر ہمیں UVB ریڈیشن سے پروٹیکشن دیتا ہے. اس کے علاوہ سن بلاک کے اوپر مینشن ہوتے ہیں پلس کے سائن, وہ UVA ریڈیشن سے پروٹیکشن دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کی ہر بندے کی اسکن ٹائپ کے حساب سے ایک ڈفرنٹ سن بلاک ہوتا ہے جو اس کے ڈرماٹولوجسٹ اس کو اس کے اسکن ٹائپ کے حساب سے پرسکرائب. تو یہ جو SPF اور یہ جو پلس کے سائن ہے یہ پھر بہت سے 90 SPF بھی ہے, 60 SPF بھی ہے, 30 بھی ہے, تو کون سا زیادہ تر ہائیلی ریکمینڈڈ ہے؟ اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آؤٹ ڈور روٹین میں کتنا ایکسپوجر ہے, آپ کا لائف اسٹائل, آپ کی اسکن ٹائپ کے حساب سے آپ کا سن بلاک ڈیسائیڈ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کا ڈرماٹولوجسٹ ہی اچھی طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے, یا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے تو آپ اس حساب سے کر لیں. تو دوسرا ہائیڈریٹ کرنا ہے ہم نے اپنے, ایک تو پانی پی کر ہائیڈریٹ کرنا ہے, دوسرا کیا پروڈکٹس کے ذریعے بھی ہم اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں کیا؟ اب ہائیڈریشن جو ہے, اب دیکھیں جیسے اگر ہم دیکھیں پانی کے چھینٹے مارنا یا فیس کے اوپر ایسے اسپریز کرتے رہنا, روزے کی حالت میں تو ہم یہی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ افطاری میں جیسے ہم بہت سارا پانی پی لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سے اٹھا اور چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, تو اس طرح سے ہماری واٹر کی ریکوائرمنٹ ویسے پوری نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے. ہمیں جو ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, TV دیکھ رہے ہیں, کچھ کریں, پانی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو, فریش جوس ہمارے ساتھ ہو. آپ افطاری کے بعد جتنی دیر تک جاگ رہے ہیں نا, آپ ساتھ ساتھ واٹر کو انٹیک کرتے رہیں. تو اس طرح ایک لیول ایمپل کوانٹٹی جو آپ کی واٹر انٹیک کی ہے نا وہ اچیو ہو جاتی ہے. تو جن کو پمپلز نکل آئے ہیں وہ کیا کر سکیں, ان کی کیا اسکن روٹین ہونی چاہیے؟ اب تو عید بالکل جیسے پاس ہے, تو اب وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ سے آئلی اسپائسی چیزیں بالکل نکال دیں. ٹھیک ہے. اور جو وداؤٹ پراپر کنسلٹیشن جو ہم سن کے دوستوں سے مشورے ہم اپلائی کر لیتے ہیں, تو اس سے ہوتا ہے کبھی کبھار ریئیکٹ کر جاتی ہے کوئی چیز. ہر چیز ہر فیس کے لیے نہیں ہوتی, تو اس سے آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں. بڑا چانس ہے کہ ہم کوئی مسٹیک کر لیں. آپ نے جو چیز آپ کی اسکن کو آپ نے دیکھا ہے روٹین میں سوٹ کرتی ہے, کوئی اگر آپ جیل اینٹی بایوٹک بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی پر رہیں جو آپ کو روٹین میں سوٹ کرتی ہے. اس 1-2 دن میں کچھ بہت ڈراسٹیکلی چینج نہ کریں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اپنی اسکن کی کلینزنگ کے لیے پراپرلی جیسے ایک اچھا ہائیڈرا فیشیل لے سکتے ہیں آپ کو, کنسلٹیشن کے بعد. لیکن وہ بھی کنسلٹیشن کے بعد کہ آپ کی اسکن پہ اگر ایکٹیو ایکنی ہے تو آپ اس کے لیے بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مطلب اگر ہم نے پورے رمضان ہی اپنی اسکن کو جو ہے وہ نہیں احتیاط نہیں کی ہے, نہ کوئی کریم لگائی ہے, نہ فیشیلز لیے ہیں, تو عید سے پہلے اگر کروا لیں تو وہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہوگا. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورس کلین ہو جاتے ہیں, آپ کی جو فیس کے اوپر سے اگر ڈسٹ ہے یا کوئی کلاگنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہ ذرا کلین ہو جاتی ہے. آگے ہم نے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ میک اپس ویئر کرنے ہیں, ہم نے پارٹیز اٹینڈ کرنی ہے, تو اسکن روٹین اسکن ہائیجین پھر سے طرح خراب ہونے کا رسک ہوتا ہے. تو ان دنوں میں بڑا احتیاط کرنا ہے کہ جب بھی گھر آئیں رات کو لازمی فیس کو اچھے طریقے سے کلین کر کے سوئیں, ایک اچھے کلینزر سے, اس کے بعد ٹونر سے اس کو صاف کریں, اور اس کے بعد پھر اپنی جو بھی کوئی نائٹ کریم آپ روٹین میں یوز کرتے ہیں آپ وہ لگا لیں. لیکن ایسے تھکاوٹ کی وجہ سے میک اپ سمیت نہیں سونا, پھر یہ نہ ہو کہ صبح پھر مزید بریک آؤٹس ہوئے میں ہونا ایکنی کے. ایگزیکٹلی, میک اپ کے ساتھ سونا ویری بیڈ فار ہیلتھ اور ہماری اسکن کے لیے, کہ وہ بیچاری سانس بھی نہیں لے پا رہی ہوتی ہے. تو دوسرا مجھے بتائیے, جیسے فیشلز کی ہم بات کر رہے تھے کہ فیشل پتہ نہیں کون کون سے مارکیٹ میں آ چکے ہیں. ہائیڈرا فیشل ہے, اس کے بعد ویمپائر فیشل ہے, باقی جو فیشلز کے نام ہے وہ آپ ہی میں بتائیں گی. جو فیشلز ہے یہ پھر کس سٹیج پر جا کے ہمیں اس طرح کے فیشلز لینے چاہیے؟ اب دیکھیے ہائیڈرا فیشیل تو جیسے ہماری خواتین روٹین میں سیلون سے فیشیل لیتی تھی, اب اس کا ایک اچھا ہمارے پاس آلٹرنیٹ آ گیا ہے. وہ یہ کہ وہ اس میں زیادہ مین ہینڈلنگ نہیں ہے, ہاتھوں سے بہت کام نہیں ہوتا, مشین آپریٹڈ ہوتا ہے جو کہ اسٹیرلائزڈ ہوتا ہے. سکشن ہو رہی ہے, کلیننگ ہو رہی ہے, اسکربنگ ہو رہی ہے, وہ ٹوٹلی مشین آپریٹڈ ہوتی ہے. سیرمس بھی اس میں سارے اس طرح کے ہیں کہ وہ ایک بندے پہ ایک دفعہ استعمال ہو رہے ہیں, تو اس سے آپ کو انسٹنٹلی گلو تو ملتا ہے. تو مطلب آپ روٹین میں جو فیشیل لے رہے ہیں اب آپ وہ میڈیکیٹڈ بندے سے لے رہے ہیں, اور ایک پراپرلی جس کو اپنی نو ہاؤ ہے پروڈکٹس کی, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا لگایا جا رہا ہے. پھر ہم بات کر رہے تھے ویمپائر فیشیل کی. ویمپائر فیشیل
فیشیل بیسیکلی ایکنی اسکارنگ اور ایکنی پرون اسکن کے لیے ایک PRP اور مائکرو نیڈلنگ کا کمبینیشن ہے. اس کے آپ کو ریپیٹڈ سیشنز لینے پڑتے ہیں اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اگر میں یہ کہتی ہوں اپنے پیشنٹس کو, اگر آپ روٹین میں مائکرو نیڈلنگ PRP یا یہ ویمپائر فیشیل لیتے رہتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کبھی باٹاکس فیلرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ آپ کی اسکن کی فیس کی اتنی اچھی ٹائٹنگ ہو جاتی ہے, پگمنٹیشن کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہم بات کر رہے تھے ابھی بلیک ڈال فیشیل کی, کاربن پیل, یہ بھی آج کل پیشنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں آ کے. تو یہ بھی ایک لیزر مشین کے تھرو ہوتا ہے پگمنٹیشن کو کیٹر کرنے کے لیے, جن کی ایک ریزسٹنٹ قسم کا میلازما ہے, کسی کریم سے نہیں جا رہا, کسی چیز سے نہیں جا رہا, پریگنینسی کے بعد خواتین کو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو لیزر مشین کے تھرو ہم یہ والا فیشیل کرتے ہیں, اس سے پگمنٹیشن کے پرابلمس بڑے حد تک ریزالو ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر کیا ایک ہی سیشن میں ریزالو ہو جاتے ہیں یا بار بار پھر ہمیں سیشنز لینے پڑتے ہیں؟ اس کے ہمیں 4 to 6 سیشنز لینے پڑتے ہیں اپنا ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے. لیکن اکثر پیشنٹس کو 2 سے 3 سیشنز کے بعد ہی بڑے اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک طرف ڈاکٹر کی محنت ہے, ساتھ پیشنٹ کی بھی ہے کہ آپ گھر میں جا کے کیا روٹین فالو کریں. اگر آپ گھر میں جا کے بالکل کیئر لیس ہو جاتے ہیں, آپ سن بلاک یوز نہیں کریں, اگر آپ کو سپلیمنٹس ایڈوائز کیے گئے آپ وہ یوز نہیں کریں, آپ بہت کیئر لیس ہیں اپنی اسکن کیئر روٹین کو لے کر, تو پھر ویسے ریزلٹس نہیں اچیو ہوں گے جیسا ہم ایکسپیکٹ کریں. مطلب اگر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس گئے ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, تو اس کے بعد بھی آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے, کمیٹڈ رہنا ہے آپ نے, کمیٹڈ رہنا ہے اس کے ساتھ. وہ احتیاط کریں گے تبھی اچھے ریزلٹس آئیں گے. لیکن اس کے کوئی نیگیٹو افیکٹس بھی آ سکتے ہیں کہ ہماری اسکن کے اوپر, اگر ہم کسی کہہ لیں کہ ویریفائڈ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہ جائیں, کیونکہ آج کل ہر جگہ یہ ویمپائر فیشلز یا پھر ہائیڈرا فیشلز سیلونز میں بھی ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس کے کوئی نیگیٹو یا نقصان بھی ہو سکتا ہے ہماری اسکن کے اوپر؟ دیکھیں اب جیسے لیزرز ہیں اور مشینز ہیں, ایون مائکرو نیڈلنگ بھی ہے, آپ کو پراپر نو ہاؤ ہو کہ کس انٹینسٹی کے ساتھ کس پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, کیونکہ ایک رول آف تھم سب پیشنٹس کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو ڈیفینیٹلی اگر لیزرز ہیں, وہ مشینز ہیں, ان میں بہت ہائی انٹینسٹی انرجی ڈیوائس ہے, وہ اگر وہ پراپرلی نہیں ہینڈل کیا جائے گا تو اٹ کین ایون برن دا اسکن آف دا پیشنٹ. تو اس لیے اب تو ہمارے پاس بڑی سہولیات میں اثر ہیں, ہم سوشل میڈیا کے تھرو ریویوز ریسرچز کرنے کے بعد آپ پراپر اوتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں, بیکاز وی آر اسپینڈنگ منی, وائی ناٹ ٹو اسپینڈ اٹ آن اے ویریفائڈ ڈاکٹر اینڈ اے ویریفائڈ کلینک. ایگزیکٹلی, مطلب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کو پتا بھی ہے کہ نہیں ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, کیونکہ اب ہر جگہ کویکری آ چکی ہے, وہ چاہے سیلونز کے حوالے سے ہو, وہ چاہے کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکسپینسو بہت ہے یہ فیشلز جو ہیں, ہم جو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ فیشلز جو ہیں یہ ایکسپینسو بہت ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب پتہ کیا بات ہے, یہ سارا جو ایک گیج ہوتا ہے یا کیٹر ہوتا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ پیکیج, وہ آپ کے پروڈکٹس کے حساب سے ہوتا ہے. اب پروڈکٹس جتنی زیادہ, اگر کیونکہ ڈیفینیٹلی زیادہ تر پروڈکٹس امپورٹڈ ہوتی ہیں, وہ ڈالر کی پرائس کے ساتھ افیکٹ ہوتی ہیں. اب یہیں پہ پرابلم آ رہا ہے, ہم ڈیلز کے چکر میں, ڈسکاؤنٹ کے چکر میں گڑبڑ کر لیتے ہیں. اس گڑبڑ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پھر ہمیں ڈبل خرچہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور پھر ہمیں اور زیادہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, وہ چیزیں بیس لائن سے بھی خراب ہو چکی ہوتی ہیں, پھر ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ڈبل. مطلب ایسے کیسز آئے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر ہما؟ بالکل بالکل, کہ جیسے اکثر پیشنٹس بتائیں گے جی آن لائن یہ ہم نے دیکھی تھی, یہ چیز ہم نے آفر آن لائن دیکھی تھی, انہوں نے یہ سیرم بتایا کہ آپ 3 نائٹس لگائیں آپ کے پرابلمس ریزالو ہو جائیں گے. میری تو ڈاکٹر صاحبہ پگمنٹیشن بڑھ گئی, اور وہ نام ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ پروڈکٹ کوئی بھی اپنے فیس پہ اپلائی کرنے سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیں کہیں سے, پھر آپ آرام سے بے شک اس کو اپلائی کریں. ادروائز آپ نے کلینک پہ نہیں جانا یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے, ڈیفینیٹلی ہر کوئی ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن ہر پیشنٹ کی کیپیسٹی کے حساب سے ٹریٹمنٹ ٹیلر کیا جا سکتا ہے. وہ چیز کم میں بھی کی جا سکتی ہے, زیادہ میں بھی کی جا سکتی ہے, اچھا اکارڈنگ ٹو یہ افورڈیبلٹی. اور اسٹل اگر آپ بالکل بھی کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تو انسٹیڈ آف پرچیزنگ پروڈکٹس فرام آن لائن سورس, آپ نیچرل پروڈکٹس پہ رہیں. اچھا, آپ گھریلو چیزوں پہ رہیں. آپ گھریلو جیسے ہماری نانی دادیوں کے بتائے ہوئے ماسکس ہیں, جیسے اولیو آئلس ہیں, کوکونٹ آئلس ہیں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے بیسن ہے, دہی ہے, آپ اس پہ رہیں, دس از سیف انف. لیکن آپ غلط سورسز کے تھرو مطلب جو گھر میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہماری نانی دادیاں یا امائیں کرتی رہتی تھی, وہ ہم کر سکتے ہیں, ہماری اسکن کے لیے بڑے اچھے ہیں. پیشنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں جیسے ہم کیراٹین افورڈ نہیں کر سکتے, کیا ہم دہی انڈا لگا لیں؟ بالکل لگا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی پروٹین کا سورس ہے, لیکن ٹھیک ہے اس حد تک ویسے افیکٹ اچیو نہیں ہوتے, لیکن نقصان نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ جو آپ کسی آن لائن سورس سے کوئی چیز. آرگینک چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان کوئی نہیں ہے.
تو بالکل پریشانی کی بات نہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ گھر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پلیز غلط چیزیں نہ پرچیز کریں. لیکن ڈاکٹر عمر سب سے زیادہ کس چیز کی, کس فیشیل کی زیادہ تر یا کس ٹریٹمنٹ کی زیادہ تر آپ کو ڈیمانڈ آتی ہے؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں لیزر ہیئر ریموول کے. اچھا, اور کیونکہ ان کو چھٹکارا مل گیا ہے یہ ریپیٹڈلی ویکس کرانے سے, تھریڈ کرانے سے, کیونکہ لیزر کے 2 سے 4 سیشنز میں ان کا ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اور اس کے بعد ہمارے پاس ہائیڈرا فیشیلس کے پیشنٹس فریکوینٹلی آتے ہیں جو ریگولر بیسس پہ ہائیڈرا فیشیلس لے رہے ہیں ہمارے پاس, اور انہوں نے اپنے باقی فیشیلس چھوڑ دیے ہیں کیونکہ یہی فیشیل کو ہی اب انہوں نے ایک روٹین بنا لی, کیونکہ افورڈیبل بھی ہے اور اسکن کو سوٹ بھی کرتا ہے, اور ہم ہر پیشنٹ کی اسکن ٹائپ کے حساب سے اسٹیپس کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل بہت ٹرینڈ ہے فیس ٹائٹننگ کا, فیٹ ریموول. اس کے لیے ہمارے پاس جیسے ہائیفو ہے ایک الٹرا ساؤنڈ مشین, اس کے تھرو ہم فیس کی چبینس کو ایک ہی سٹنگ میں کم کر دیتے ہیں. تو دس از ویری مچ پاپولر امنگ پیشنٹس دیز ڈیز. باقی یہ کہ عید سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے پیشنٹس بہت زیادہ آج کل کانشیس ہیں, وائٹننگ انجیکشنز کے لیے ہمارے پاس ریگولرلی آتے ہیں. اور وائٹننگ انجیکشن ڈیفینیٹلی آج کل تو افطاری کے بعد بڑی چہل پہل ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جی PRPs ہو رہے ہیں اور وائٹننگ انجیکشنز ہو رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, ایک لحاظ سے اچھی بات ہے, اپنے لیے کانشیس ہونا چاہیے. انسٹیٹ کی چیزیں بہت خراب کر لیں, فیس پہ بہت زیادہ پری میچور ایجنگ آ جائے اور پھر ہم بھاگیں, اب ہم فٹافٹ تب وہ ویسے ریزلٹس بھی نہیں آتے اور ہم لوگ سیٹسفائڈ بھی نہیں ہو پاتے ہیں. اس لیے پہلے ہی آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹر ہما سلیم ڈرماٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر ہما بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئی ہیں. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ عید سے پہلے یہ جو ایک آدھا دن رہ گیا ہے, اس میں ہم نے کس طرح اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے, کون کون سے فیشیل جا کر ہم لوگ کرا سکتے ہیں تاکہ عید پر ہم بھی نکھرے نکھرے سے نظر آئے. جناب امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. کل اگر عید نہ ہوئی تو ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. جاتے جاتے جو ایک نعت رسول مقبول ہے وہ سنیے. اللہ حافظ.